بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام 1 کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان شہباز باقر۔ ناظرین، 2020 ہماری تاریخ کا وہ سال ہے جب نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سمیت پوری دنیا میں 24 اکتوبر کو اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ منانے کی تیاریاں جاری ہیں، اور یہ بہت حد تک اقوام متحدہ کی کامیابی ہے کہ اس عالمی ادارے نے دوسری عالمی جنگ کے بعد 75 سالوں تک ایسی کسی بڑی جنگ سے دنیا کو بچائے رکھا ہے۔ آج اسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے والے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی شیئر کیجیے۔ ناظرین، دنیا کی آبادی 1914 سے 1918 کے درمیان 1 ارب 65 کروڑ تک رہی، اور اسی آبادی کا 2% سے زیادہ حصہ یعنی 3 سے 4 کروڑ انسان پہلی عالمی جنگ میں 4 برسوں میں مارے گئے۔ یہ جنگ نو آبادیاتی نظام کے عروج پر پہنچنے اور پھر اس گراف کے نیچے آنے کا نقطہ ثابت ہوئی تھی۔ نو آبادیاتی نظام 16ویں صدی میں دنیا کا پورا نقشہ معلوم ہو جانے کے بعد یورپی اقوام کی جانب سے دنیا کے ملکوں پر قبضہ کر کے تجارتی اقتصادی فائدے حاصل کرنے کی جدوجہد سے شروع ہوا۔ امریکہ اور دوسرے خطوں کی دریافت کے ساتھ ایشیا، افریقہ، امریکہ سمیت ملکوں پر قبضے جاری رہے۔ ان یورپی نو آبادیاتی قوتوں یا ملکوں میں برطانیہ، فرانس، نیدرلینڈ، پرتگال، سویڈن، روس، اسپین، ناروے اور دوسری جانب جرمنی، اٹلی، ڈنمارک اور چند چھوٹے یورپی ممالک بھی شامل ہیں۔ بہت سے ممالک کی حکمرانی بھی رہی۔ ان کی فتوحات اس لیے اہم تھیں کہ تحریک احیاء علوم سے ان ملکوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی، خصوصاً صنعت اور اس زمانے کے اعتبار سے اسلحہ اور بحری جہاز سازی میں ترقی ہوئی۔ بحری جہاز سازی کیونکہ اس وقت دوسرا نظام نہیں تھا، تو اس وجہ سے جو بھی پیش رفت ہوتی تھی یا تجارت کی جاتی تھی وہ موسٹلی جو ہے وہ بحری سفر کے ذریعے کی جاتی تھی۔ بحری جہازوں پر سامان ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر اس طرح منتقل کیا جاتا تھا۔ ناظرین، اس جدت کی وجہ سے یہ ممالک اپنے سے کم علم اور کم ترقی یافتہ قوموں کو شکستیں دے کر ان کے ملکوں کو فتح کرتے رہے۔ پھر یہی نو آبادیاتی یورپی ملک یعنی کہ جو نئے بنے تھے، ایک دوسرے کی نو آبادیات حاصل کرنے کے لیے آپس میں بھی الجھے اور یوں یورپ میں بھی جنگیں ہوئیں۔ نو آبادیاتی نظام میں ایک موڑ تب آیا جب امریکہ دریافت ہوا، جہاں کی مقامی آبادی کو کرسٹوفر کولمبس نے اس لیے ریڈ انڈین کا نام دیا تھا کہ وہاں ہندوستان کا نیا بحری راستہ تلاش کرنے نکلا تھا۔ ریڈ انڈین، اور اس سے اس وقت کی دنیا کی آنکھوں سے چھپی یہ سرزمین مل گئی، اور یہاں مقامی طور پر اسے جو لوگ نظر آئے وہ سرخ رنگت والے تھے، اس لیے انہیں ریڈ انڈین کا نام دیا گیا۔ پھر ان یورپی اقوام نے ان مقامی لوگوں کو مار کر تقریباً ختم کر دیا، اور آج ان کی تعداد آٹے میں نمک سے بھی کم ہے۔ ناظرین، جنگ عظیم اول میں جہاں 3 کروڑ انسان ہلاک ہوئے تھے، وہاں اس سے کچھ زیادہ زخمی اور معذور بھی ہوئے تھے۔ اس جنگ کے شدید سیاسی، اقتصادی، سماجی اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوئے۔ پھر جرمنی، جاپان اور کچھ ملکوں میں جنگ عظیم اول کے رد عمل میں نیشنلزم، فاشزم کی انتہاؤں کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ 28 جون 1919 کو فرانس میں پیرس کے وارسائی محل میں ایک معاہدہ پر دستخط ہوئے، اور اس پر عمل درآمد 10 جنوری 1920 میں ہوا۔ معاہدہ کے آرٹیکل 231 کے تحت جرمنی کو غیر مسلح کر دیا گیا، اور اس پر تاوان جنگ کے طور پر 132 ارب جرمن مارک، جو اس زمانے میں 31.4 بلین ڈالر کے برابر تھے، رکھے گئے۔ 10 جنوری 1920 کو ہی اقوام عالم لیگ آف نیشنز کا ادارہ وجود میں آیا۔ یہ اقوام متحدہ بننے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں پر یہ ادارہ بنا، لیگ آف نیشنز۔ اس ادارے کی تشکیل، اس کا بننے کا ذکر معاہدہ وارسائی میں تھا، اور 1920 سے 1939 تک اس کے کل ممبران کی تعداد 63 تھی، 63۔ ناظرین، کسی بھی ادارے کی کارکردگی میں اس کی فنڈز بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، یعنی کہ پیسے ہوں گے تو وہ چل پائے گا نا، اسے فنکشنل ہم کر پائیں گے۔ اب آتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف۔ اقوام متحدہ کے سالانہ بجٹ ممبران رضاکارانہ طور پر دیتے ہیں، جتنے بھی ممالک اس کے ممبر ہیں، مگر کچھ ایسے ممالک ہیں جو پیسہ زیادہ دیتے ہیں، مگر یہاں غریب اور پسماندہ ملکوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ امریکہ اب بھی سب سے زیادہ جو وہ پیسے دیتا ہے۔ 2000 تک امریکہ کل بجٹ کا 25% دیا کرتا تھا UN کو، یونائٹڈ نیشن جو آرگنائزیشن بنی ہے، جو کم کر کے اب 20% کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے خرچ شدہ بجٹ کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار 2017 کے ہیں۔ اس بجٹ کا کل حجم
53.2 بلین ڈالر تھا۔ سب سے زیادہ فنڈز امریکہ، چین، جرمنی، جاپان، برطانیہ، سویڈن، ناروے، کینیڈا، اٹلی اور فرانس نے دیے تھے۔ اقوام متحدہ کے بجٹ کا زیادہ حصہ 12 ایجنسیوں کے اخراجات میں جاتا ہے۔ 2017 کے کل بجٹ 53.2 ارب ڈالر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اقوام متحدہ کی 12 ایجنسیوں کا حصہ رہا، جن میں کچھ ایجنسیاں میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ ایجنسی فار فلسطین 1.2 بلین ڈالر تھا، ہائی کمشنر فار ریفیوجیز 4.2 ارب ڈالر تھا، یونائٹڈ نیشنز چلڈرن فنڈ کا 6.6 ارب ڈالر تھا، اس کے بعد پین امریکن ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس کا 1.4 ڈالر تھا، اور یو این پیس جو کیپنگ آپریشن ہے، اس میں 8.3 ارب ڈالر تھا، اور یو این ڈیولپمنٹ پروگرام میں 5.2 ارب ڈالر رکھا گیا۔ اقوام متحدہ کا 70% بجٹ ہے وہ انسانی بنیادوں پر ترقی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، یعنی کہ پوری دنیا کو اکٹھا کرنا اور کسی بھی جو جنگی حالات سے بچنا، کچھ رولز بنا دیے گئے۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو 2017 کے بجٹ میں سے 35% افریقہ میں اور 23% مغربی ایشیا میں خرچ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ ڈائمنڈ جوبلی 24 اکتوبر 2020 کو منائی جائے گی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس نے نئے سال کے آغاز پر دنیا کو پیغام دیا۔ اس پیغام میں بھی انہوں نے اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے یہ پیغام اس وقت دیا کہ جب دنیا 2020 میں غیر یقینی اور عدم تحفظ کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوئی، تو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس نے یہ کہا کہ دنیا بھر کے نوجوان اس دنیا کی سب سے بڑی امید ہیں۔ 29 دسمبر 2019 کو سیکریٹری جنرل نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے دنیا کی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے دنیا کے مختلف حصوں میں عدم مساوات، صنفی عدم مساوات، کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ اور انسانی حقوق کا تحفظ، سماجی انصاف وغیرہ جیسے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم نے زمین کو ان مسائل سے بچانا ہے، کیونکہ یہ دنیا کوتاہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ چیزیں، اور دنیا بھر کے نوجوان نسل سے ہی امید ہے کہ وہ دنیا کو بچائے گی۔ آخر میں ناظرین پھر آپ سے کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، اور جو اس ویڈیو کو ہے وہ فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے بھی لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نے کے مان۔